حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان جہاں پر ہزارہا تنظیمیں ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم نے پاکستان کے اندر ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے، جن کو تحفظ ختم نبوت کا نام دیا گیا ہوا ہے، اور یہ جناب قادیانیوں کے خلاف اکثر جلسے اور کیا بولتے ہیں پروگرام وغیرہ کرتے رہتے ہیں. شروع ہوتے ہیں مرزا افیمی تھا، چرسی تھا، بیگم محمدی، اور وہ ٹوائلٹ میں مر گیا، انہوں نے ایک ربوہ میں حوروں کو رکھا ہوا ہے جس کو جنت کہتے ہیں، اور پھر انہوں نے جناب علی پتہ نہیں وہ زندیق قادیانی ہیں، کافر ہیں یہ وہ. بلا شبہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، جب پاکستان کے اندر ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہوا ہے کہ یہ نان مسلم ہیں، اور اس کے بعد بحث کی ضرورت نہیں ہے. اوکے، لیکن جو اصل چیز کہنے والی ہے وہ یہی ہے کہ مرزئی جو ہیں وہ باوجود اس کے کہ نان مسلم ڈکلیئر ہو چکے ہیں، اس کے باوجود یہ بھی جو ہے فیکٹ ہے کہ یہ پاکستان اور اسلام کے مفاد میں نہیں ہیں. یہ ان کے روابط جو ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ انڈر دا کنٹرول آف زائنسٹ جو ہے اس کے ساتھ ہیں، اور یہ ان کا ایک سیٹلائٹ ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ انٹرنیشنل جو ڈیپ اسٹیٹ ہے رن بائی دا زائنسٹ وہ اینٹی اسلام ہے، اور کیونکہ پاکستان بھی ایک اسلامی ملک ہے تو اسی لیے یہ جناب علی سب سے بڑا تھریٹ ہے پاکستان کا، کہ پاکستان کے سارے ادارے جو ہیں وہ انہی کے قبضے میں ہیں، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. حالانکہ اصولی طور پہ ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ یہ چیف آف آرمی سٹاف ہے، اس کو کہتے کہ آپ مرزا قادیانی کو کیا سمجھتے ہیں، آپ بیان دیں. یہ ہر وزیر اعظم جس کو میں کہتا رہتا ہوں یہ وہ. بہرحال جو اصل نقص ہے پاکستان کا وہ یہ ہے کہ جس کے اوپر سوائے چند ہم لوگوں کے اور کوئی بات نہیں کر رہا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی اسٹارٹیڈ آل دیٹ، اور اللہ کا فضل ہے کہ بہت سارے بہن بھائی جو ہیں وہ اب اس مسئلے کے اوپر جو ہے وہ بڑا انتھک محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کو اس کا اجر دے. تو بنیاد جس چیز کی ہے وہ یہی ہے میرے بھائیوں کہ سب سے بڑا نقص جو ہے پاکستان کا یہی ہے. میں پھر سے رپیٹ کر رہا ہوں، اور کوئی اگر حلالی ہے تو آ کے میری اس بات کو غلط ثابت کرے کہ پاکستان انگریزوں کے بعد جو ہے وہ ان کی غلامی میں نہیں آ گیا، کیا بولتے ہیں قادیانیوں کی. تو اسی لیے میرا کام کیا ہے کہ میں جو دلائل سامنے رکھتا ہوں اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے لو جی یہ تو ایسے ہی. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ محض جو ہے جو سورس ہے میری سرچ کا وہ کوئی مسلمانوں کی تحقیق نہیں ہے، مین جو ہے وہ انہی قادیانیوں کی ہے. اوکے، کہ یہ لاجواب ہو جاتے ہیں، اور قادیانیوں کے سٹیٹمنٹ کے اوپر جو ہے کیا کہتے ہیں ٹولکی تے روڑا، وہ سیکولر لبرل کلاس ہے جن کو میں نے کمپلیٹلی جو ہے ڈسٹروائے کر کے رکھ دیا ہوا ہے. ایک آدمی ایسا نہیں ہے جو آ کے میری بات کا جواب دے سکے. وہ سڑیا چلغوزہ کیا نام ہے اس کا، اشتیاق ہو، یا وہ ینگ لڑکے جو بھی ہیں وہ مدر چوت کیا نام ہے، مزمل شاہ اینڈ ادرس، ایک بار آئیں تو میں سامنے تو آتے نہیں ہیں. تے پھر میں انہوں دا کیسا حال کرنا ہوا انہوں دی میں پہنتا. تو بہرحال چلے. اور کیونکہ میری سرچ دیکھیے، لوگ کہہ رہے ہیں جناب علی کہ وہ بھٹو نے، میں بھٹو کی مثال پھر دے رہا ہوں کیونکہ وہ جو ہے ان کا ایک ویک پوائنٹ ہے بھٹو. ان کی جو وہ بدل جاتی ہے، چہرے کے تاثر بدل جاتے ہیں، ان کا ہر ایک چیز جو ہے باڈی لینگویج بدل جاتی ہے جیسے ہی بھٹو کا نام آئے تو اس میں یہ زاد احمد حرام زادہ اور یہ اوریا مقبول جان اور رضی اینڈ سو مینی ادرس. تو ایون جو لبرل سیکولرز وغیرہ ہیں جو ونگا چیبا منہ کر کے انگریزی دے اوکھے لفظ بول کے تے اپنا جڑا ہے نا وہ دانشور ہونا، انٹلیکچوئل ہونا لوگوں کے اوپر چھاپ ڈال دیتے ہیں.
غلامی ہے نا، غلامی ہے، غلام ہے. کوئی منہ ونگا سی چبا کر کے آ کے انگریزی بولے تو اسی انجی ٹھوس ہو جاندے ہو. اوکے، تو بہرحال یہ ایک امپریشن ہے ان کا. ریالٹی کیا ہے؟ جھوٹ کو فروغ دیتے ہیں. جو اس سال کی سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان کے اندر، نہ صرف پاکستان کے اندر، سب کانٹیننٹ کے اندر، وہ جماعت قادیانی ہے. اوکے، اور یہ اسی کو مظلوم اور لا ابائڈنگ اور مطلب ڈسپلنڈ، کیا بولتے ہیں، ویلفیئر کے لیے کام کرنے والی، یہ ہیٹ کسی سے نہیں کرتے، یہ محبت کو پرچار کرتے ہیں، اور یہ اور وہ اور آل دیٹ معزز کمیونٹی ہے. تو یہ جو اس کے حقائق کے برعکس جب یہ بیانیہ دیتے ہیں تو پھر مجھ جیسا آدمی ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. ان کا پیچھا ان کی قبر تک کرے گا. ان کی ماں کا ایسی تیسی پین چوت آئے تو صحیح میرے سامنے. تو دیکھیے، یہ ہوتا ہے تحقیق، اور میرے وسائل کم ہیں، یہ تحقیق ہوتی ہے. مرضیوں کی جب میں کوئی بیان کرتا ہوں نا، اس کے پیچھے دلائل رکھتا ہوں، اس کے پیچھے ثبوت رکھتا ہوں. یہ کہتے ہیں جی جناب علی سندھ میں جو ہے وہ مسلمان مولوی جو ہے وہ ہندوؤں کو کنورٹ بائی فورس کرتے ہیں اسلام کے اندر. جواب میں نے ایسا دیا کہ ساری تا قیامت اس کے جو ہے اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے. میں نے کہا لو جی قادیانیوں کی اپنی زبانی سن لو. قادیانی خود کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ہندوؤں کو کنورٹ کرتے ہیں قادیانیت کے اندر. تصاویری کلپ ایوری تھنگ وہ بھی ان کے لگائے ہیں جو کہ قادیانی ہے، جس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کسی مولوی نے اپنی طور پہ لگا دیا. ٹو میک اٹ شارٹ اگین میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے ریسنٹلی کیا نام ہے اس کا، وہ نوید شہزاد جو تھی وہ مرزین، وہ خود اقرار کر رہی ہے کہ میرے باپ نے جناب وہ جو ہندوؤں کی پراپرٹی چھوڑی ہوئی تھی اس پر قبضہ کر کے اور اس کو جناب کرائے پہ دے دیا. یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے. دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ریکارڈ میں آئی ہوئی ہیں، جو آف دا ریکارڈ ہیں. اگر وہ ہمیں پتہ چل جائے نا تو ہم لوگ تو غش کھا کے کہ یہ پاکستان کیا حال کر دیا ہے قادیانیوں نے پاکستان کا. لیکن سب سے استثالی طبقہ، سب سے زیادہ پاکستان کے اندر کرپشن کرنے والا طبقہ وہ قادیانی ہے. لیکن ان کو جسٹیفائی کرتے ہیں جی یہ تو بڑے اچھے ہیں، یہ تو جناب علی انصاف پسند ہیں، یہ تو جی انتہائی پڑھے لکھے ہیں، یہ تو جی فلانا ہے فلانا ہے وہ ہے ٹھیک ہے. اور اگر یہ اس مسئلے کو نہ ٹچ کریں، خاموش رہیں، اگر آپ سچ نہیں بول سکتے تو خاموش رہیں، تو شاید آغا وسیم ان کی ماں کو ایسے نہ کر رہے. لیکن اب یہ کرتے ہیں. چپ رہتے تو بہتر تھا، بولے ہیں تو پھر چھڑنا تے نہیں نا سا. اس پینچود نو سپ سنگاتا ہے نا کیا رضی رضوان زاد حامد، اور ان کے سپ سنگ گئے ہیں پین چودوں کے بول کیسے درد دیکھا. خیر بات پھر ادھر. تو بات یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے پھر ہمیشہ کی طرح وہ فیکٹس لا رہا ہوں جو قوم کو جاننا وقت کی ضرورت ہے. اور خدا کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا. یہ بنیاد ہے نقص کی پاکستان کے اندر. اور پینٹ چود مولویوں ایسے تھے بولو میرا ساتھ دیو، حرام زادو، کتی کے بچوں، پبلک میں جا کے بولو، جلسے کرو، وہ مقامات وہاں پر جاؤ، لوگوں کو لے کے جاؤ، جلوس نکالو کہ دیکھو جی یہ بلڈنگ جو تھی ہندو چھوڑ کے گئے تھے، قادیانیوں نے قبضہ کر لیا ہے، پردادے نے قبضہ کیا تھا، اب اس کے کیا نواسے کہتے ہیں جو بھی ہیں پوتے وغیرہ، اب وہ مالک بنے ہوئے ہیں. جاؤ تاڑی پہنو، تسی بڑے حرام زادے ہو. میں نے صرف یہی کہا تھا کہ یار وہ جا کے جو ہے 13 نمبر ٹیمپل روڈ کی فوٹو بھیج دو. بہن چودوں نے وہ بھی نہیں بھیجی، کیونکہ یہ ایک تاریخی واقعے کا اس میں ہے. کیا ہے کہ وہاں پر انہوں نے مشین گن لگا کے مسلمانوں کو شہید کیا تھا 53 میں. تو قوم کو ہم بتائیں تو صحیح.
میں نے کہا جناب علی وہ کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال نے جو ہے اس عورت کو مس ڈورس کو مسلمان بنا لیا تھا. اس کی قبر جو ہے وہ لاہور کے مسیحی کیا بولتے ہیں عیسائیوں کے جو قبرستان میں گورا قبرستان میں ہے سم ویئر ان جیل روڈ. جاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں مادر چوت قادیانی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اور وہ. تو عملی طور پہ تو کوئی کچھ نہیں کرتا, بس پیچھے رہ کے جی جناب کیا بولتے ہیں نعرے لگا دیتے ہیں, جب وقت کی بات آتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں. یعنی مجھے کتنی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ جا کے میں بار پھر رپیٹ کر رہا ہوں, جاؤ زاد احمد کو بولو جاؤ, اور مجھے تم ان کے کلپ بھیج دیتے ہو. میری بھی اپنی بھی زندگی ہے, ٹھیک ہے میں سرچ کر رہا ہوں, لیکن پھر بھی بہت سارے کام ہیں مجھے کرنے کے لیے. ظاہر ہے یہاں کی یورپ کی زندگی, جاب بھی کرنی ہے, سودے بھی لانے ہیں, یہاں کوئی ملازم نہیں ہے, گھر کی صفائیاں بھی ہوتی ہیں, ہمیں سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اوکے میں اپنی آپ مثال دیتا ہوں, خدا کی قسم میں آئی کانٹ ایون افورڈ اے کار. میں بائک چلاتا ہوں اور لوگ جو ہیں جی اپنی فرمائشیں کر دیتے ہیں. چلیں خیر کمال ہے, میں فوکس کسی اور چیز پہ کر رہا ہوں اور مجھ سے فرمائشیں شروع ہو جاتی ہیں. دس از ناٹ فیئر. ایک آدمی اپنے پورے ایفرٹ دے رہا ہے, ٹائم دے رہا ہے اور اپنی بہت مصروف. آج میں جاب پر جانا تھا, صبح 3 بجے کا اٹھا ہوا ہوں, ابھی تک میں نے پوری نیند نہیں کی. اس ایج میں نوجوانوں کا کام میں کرتا ہوں. یہ نہیں ہو تو یہ اب میں جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ دیکھیے کہ یہاں جو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ کرپشن کی بنیاد قادیانیوں نے رکھی تھی, اور انہوں نے جناب علی پاکستان کی اور خاص طور پہ لاہور کی جتنی بھی پراپرٹیز تھیں وہ انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیں. یار میں بتا چکا ہوں, وہ چودھری محمد علی خود زبان سے کلپ لگا چکا ہوں کہ وہ خود کہہ رہے ہیں ہم نے لاہور کے مرکز کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا. ان کی ہسٹری کی جو آمدیہ تاریخ کے اوپر جو ہے وہ میں ان کے ریفرنس سے لا کے آگے رکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مرزا محمود نے ہمیں آرڈر دیا قادیانی جماعت کو کہ یہاں بھی قبضہ کر لو, وہاں بھی رتن باغ پر بھی جودہ مل بلڈنگ پہ, اور ہم نے قبضے کر لیے. ایف سی کالج اور ڈی اے کالج یو نیم اٹ, انہوں نے کہیں پورا اور پورا جو سب سے پورش ایریا سے پاکستان لاہور کے ماڈل ٹاؤن کیا بولتے ہیں لارنس گارڈن کے ارد گرد کے علاقے, میو کالونی ہے کیا ہے, بڑے وہ انگریزوں کے وقت ہی جو ریلویز کے لیے, وہ بھی موسٹ آف دیم اب وہ قادیانیوں نے, وہ اب میو گارڈن آئی تھنک, یس آئی ریممبر, ہمارا ایک دوست وہاں رہتا تھا, جب اندر جائیں تو ایسے پتہ چلتا ہے جیسے یہ پاکستان ہے ہی نہیں. اب اس کی کیا حالت ہے آج مجھے نہیں پتا, یہ 70s میں تو ایسے ہی وہ یورپ کا نظارہ. اور سارے اب آغا وسیم نے جب فائنڈنگ کی تو معلوم ہوا کہ اکثر وہاں مرزائیوں کو آ کے بسایا گیا. سب نہیں, میں اکثر کی بات کر رہا ہوں. جی ریلوے کنیکٹڈ ہیں, جاب ریلویز کی جاب وغیرہ کون دیتا تھا؟ سارے مرزائی اس میں بھرتی افسر ہوتے تھے. آئی مین وین آئی سے سارے سے مراد میجورٹی. تو چلے اب ہم آپ کو دیکھیں کہ یار یہ اب میں آپ کے سامنے یہ پھر ایک مثال دے رہا ہوں. خدا کے لیے اس کو سیریس لیں. جن امور کے اوپر میں باتیں کرتا ہوں وہ بنیاد بنائیں. اور پین چودو اصل مسئلہ جو ہے وہ آغا وسیم بتا رہا ہے. اوکے تم مفت بریاں کر کے تو اپنے جو ہے وہ دکانداریاں چلا رہے ہو. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جواب دو گے؟ کیا اللہ کے سامنے شرمندگی تمہیں ہوگی کہ ایک طرف تم ختم نبوت کی بات بھی کرتے ہو اور اصل جو ہے اس کے اوپر تم ایک لفظ نہیں بولتے, ڈرتے ہو, پھر کہتے ہو ہم اللہ کے علاوہ اور کسی سے نہیں ڈرتے. ماچو دو تم تو تھانے دار سے ڈرتے ہو. یہ دیکھیے جو میں تراشا لگا رہا ہوں آپ کے سامنے ہے, یہ 2 فروری 1938
1941 کا الفضل سے میں نے ڈھونڈ کے تو آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے. میں کہتا ہوں نا کہ جس دن پاکستان بنا ہے اس دن قادیانی پاکستان کے مالک بن گئے تھے. اور کیونکہ لاہور جو تھا وہ تقسیم سے پہلے ایک بڑا اہم مرکز تھا، ایک بڑا شہر تھا، اور وہاں پر جو ہے بڑے بڑے اچھے پراپرٹیز تھیں اور یہ اور وہ مطلب. تو یہ کیونکہ آئے لاہور میں ہیں، قادیان سے سیدھے لاہور میں آئے ہیں، تو انہوں نے سارے لاہور کے اوپر، نہ صرف لاہور بلکہ ادر سٹیز ایز ویل، کیونکہ وہ محکمہ جو تھا الاٹمنٹ کا، جو دا مدر آف کرپشن ان پاکستان، وہ یہ اس محکمے سے شروع ہوئی تھی. اور یہ سب کے سب اس کے افسر سے لے کر چپراسی تک جو ہے اس میں وہ سارا مادر چوت مرزائی ہوتے تھے، جن کا میں سارے حوالے دے چکا ہوں. ابھی وہ جسٹس اے رحمان کے بارے میں وہ جو ہے وہ ان جائیدادوں کا وہ بنا دیا گیا تھا، وہ کون تھا؟ وہ مرزائی تھا. اینڈ اور بہت سارے لوگ ہیں. تو بہرحال یہ دیکھیے جی، وہ انہوں نے اشتہار دیا ہوا ہے. ہم نہایت مسرت سے اعلان کرتے ہیں کہ کمپنی کو سال اول میں 10% منافع ہوا، باقی یہ جو ہے اس کے وہ شیئرز وغیرہ کے اوپر. ہماری شاندار دکانیں، مرزا دے ابے دی دکان نہ سن پہن چودو، کون سی تمہاری شاندار دکانیں؟ کراچی صدر وکٹوریا، وہ ہندو پارسی وغیرہ چھوڑ کے بھاگ گئے، انہوں نے قبضہ کر لیا. لاہور مال روڈ کس کا ہے؟ مرزے کا ہے؟ تمہارا ہے؟ ماں کا چوت کشتی دے پتر. لاہور مال روڈ، وہ جی جناب راول پنڈی کا راجہ بازار، راول پنڈی کا بانسا والا بازار، راول پنڈی کا صدر بازار، منٹ گمری صدر بازار، ملتان کا حرم گیٹ، کوئٹہ کندھاری بازار، لاہور مزنگ، لاہور کا جو اندرون کیا بولتے ہیں، اندرون اکبری گیٹ، نارووال، نوشہرہ، لاہور انارکلی میں عنقریب دکان کھلنے والی ہیں. اوکے، یہ ساری وہ پراپرٹیز ہیں جو کہ ہندوؤں کی تھی اور انہوں نے قبضے کر لیے. یہ تو کیا کہتے ہیں، اوشن میں سے ایک قطرہ نکال کے میں سامنے رکھ رہا ہوں. اوکے، تو دیکھیے اس کو جو ڈائریکٹر وغیرہ بنائے گئے تھے، یہ بھی موسٹلی یہ وہ تھے جو ساؤتھ کیا بولتے ہیں، ایسٹ پنجاب سے آئے تھے یہاں پر، اور سارے قادیانی تھے. شیخ عبداللہ صاحب آف کرنال شاپ لاہور، یہ بھی قادیانی تھا. اوکے، پھر ملک التجار شیخ نصیر احمد صاحب آف کرنال شاپ لاہور، ظاہر ہے یہ اس کا بھائی تھا، مرزائی تھا. اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ مرزائی تھے تو میری غلطی تو نہیں ہے نا. اوکے، میاں ظہور احمد، اس کا بھی نام لکھا ہوا ہے، یہ بھی مادر چوت مرزائی تھا. اوکے، نواب چودھری محمد علی صاحب بی اے، یہ ایک جو میری سرچ ہے، یہ چودھری ظہور الہی خاندان کا ایک بندہ تھا، انہی کے علاقے کا تھا، اور یہ ان کی فیملی، میرا خیال ہے یہ ان کی فیملی کا تھا، لیکن یہ وہی آدمی ہے. آگے وہ شیخ محمد شریف گورا صاحب مل اونر قصور، یہ سب کے سب مرزائی تھے. پھر آگے یہ چودھری اسد اللہ خان، یہ بھی قادیانی تھا، اور یہ لاہور، یہ آپ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی، یہ میں لگا رہا ہوں جی. یہ مجھے کیونکہ میں اگر سرچ کروں اور لوگوں کے بھی تصویر اور مکمل ریفرنس مل سکتے ہیں، لیکن میرا اس وقت ہدف یہی ہے کہ یہ مزید ایک اور حوالہ پیش کیا جائے کہ کس طریقے سے انہوں نے لوٹ مار کی، اور اس کے بعد جناب وہاں اپنے لوگوں کو ان کا مالک بنا دیا، اور اس کے بعد کوئی کسی کے شیئر بیچ رہے ہیں، کوئی آل دیٹ یہ سب کی سب وہ پراپرٹیز ہیں، یہ سب کے سب جو کہ ہندو چھوڑ کے گئے تھے اور قادیانیوں نے قبضہ، کیونکہ قادیانی جو ہیں وہ پاکستان کی اسٹیٹ افیئر کو چلا رہے تھے. محمد علی جناح کو تو برائے نام تھا وہ. تو خیر، اسی لیے دیکھیے میں آگے یہ جو ہے چودھری اسد اللہ، یہ قادیانی جماعت کا لاہور کا ایک زمانے میں امیر بھی رہا ہوا ہے، بڑا مشہور ان کی فیملی ہے. اوکے، تو یہ میں فوٹو بھی اس کی لگا رہا ہوں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. باقیوں کا بھی ٹائم ٹو ٹائم اگر مجھے ملیں گے مزید تو میں اور بھی کر دوں گا. اس میں مجھے 2-4 لوگ جو ہیں سارے قادیانی،
ایک 7 نمبر پر جو ہے خان دوست محمد خان صاحب، یہ میرے اندازہ ہے، شور نہیں ہے، کہ اس کا تعلق جہانگیر ترین فیملی سے تھا. بہرحال اگین میں اس میں میرا خیال ہے، یہ کوئی مطلب میرا دعویٰ نہیں ہے. اب یہ دیکھیے یہاں پر آپ کو ایک اور چیز جو نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے ہیڈ آفس جو ہے لاہور کی وہ حاجی بلڈنگ، اس کے اوپر بھی انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. مجھے وہ آبکاری روڈ ایک وہاں ہے لاہور کے اندر، اور یہ تقریباً سارے مال کے پاس ہے، سب کا سارا لاہور جو ہے انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. اوکے، اور آج تک اب ان کے کیا پوتے ہیں، چوتھی نسل ہیں، وہ اربوں پتی بنے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کہ کوئی بھی بڑا شو روم، بڑا لاہور کا جو کیا بولتے ہیں مال کے اوپر، کوئی ایسی دکان، کوئی ایسا شو روم نہیں ہے جس کو کہ مسلمانوں کی کسٹڈی میں آیا. وہ سب کے سب مرزائیوں کے پاس. ہو سکتا ہے آفٹر پیسج آف ٹائم ان میں بہت سارے لوگوں نے کوئی پراپرٹیز بیچ دی ہوں، لیکن موسٹلی ابھی بھی ان کی اونرشپ جتنے بھی ہیں، اگر آپ تحقیق کریں، کوئی کرتا تو نہیں نا تحقیق، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جناب جولر شاپ ہے، یہ جناب فلانا سٹور ہے، یہ وہ 1948 میں ان کو یہ الاٹ ہوئی تھی، اور یہ مشرقی موسٹلی مشرقی پنجاب سے آئے تھے، اور یہ الاٹ اس لیے ہوئی کہ ان کا مذہب مرزائی تھا. اب ان کے وہ دادے پردادے کو ملا تھا، آج ان کی نسلیں. تو اسی طریقے سے ایک اور جس کا کہ ملتان روڈ لاہور کے اندر ایک ہندو ہوتا تھا، جس کا ہندوؤں نے بائیکاٹ کر دیا تھا. اس کا وہ بڑی اچھی کوٹھی بھی تھی وہاں پر، کیا بولتے ہیں ملتان روڈ کے پاس فرینڈس کالونی ہے، اور ایک زمانے میں وہاں ہم جا کے بیڈمنٹن وغیرہ بھی کھیلا کرتے تھے، اسٹڈی سرکل بھی کیا کرتے تھے، سیاسی وغیرہ اس قسم کے. تو وہ کیا بولتے ہیں اس کو، پلے دی کوٹھی. یہ پلہ وہ آدمی تھا، ہندو تھا، لیکن اس نے لیدر کے بوٹ شوٹ بناتا تھا، اس لیے ہندو کمیونٹی اس کو ریجیکٹ کرتی تھی. اس کا کافی بزنس ایکسپینڈ ہو گیا تھا. جب یہ بلوے شروع ہوئے ہیں تو وہ اپنا سارا کاروبار، رننگ بزنس جو ہے وہ چھوڑ کے چلا گیا، اور اس کے اوپر مرزائیوں نے قبضہ کر لیا، اور اپنا وہ بلہ کی جو فرم تھی اس کو مالو شو کمپنی بنا کر تو جناب مزے ہو گئے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، مالو شو کمپنی لمیٹڈ، سیکنڈ مڈ سیشن، پتہ نہیں کیا، پیسہ اخبار سٹریٹ لاہور، ساری چیزیں اوکے انہوں نے جناب اپنے وہاں قبضے میں کی ہوئی تھیں. تو اس کو اب آپ مجھے بتائیں، اصول یہ ہے کہ کوئی ایک اٹھے اور کہے کہ جناب علی یہ جو پراپرٹیز تھیں اس کے اوپر تحقیق کی جائے کہ یہ کیوں قادیانیوں کو دیں گی. چلے پہلے تو یہ معلوم کریں نا، جو میرا دعویٰ ہے کہ 90-95% جو جتنی بھی یہ املاک تھیں وہ مرزائیوں کو ملی تھی. اوکے، تو وہ کیوں؟ ہاں، عمران خان کی بات دیکھ لیں. اوکے، اس کی کوٹھی بھی جو بھی وہ زمان پارک، میں کئی بار بتا چکا ہوں، زمان پارک کا جو ہے وہ چابیاں، گھروں کی چابیاں نہیں ہوں گی ویسے ہی وہ بیچارے، بہرحال وہ تالے والے تو انہوں نے اوریجنل تو نہیں، تالے والے انہوں نے قادیانیوں نے لگا لیے ہوں گے اور دیتے جائیں. مرزا صاحب دیتے تھے بڑے بڑے قادیانی کو. اور میرا یہ کافی حد تک جو ہے ایک دعویٰ ہی سمجھ لیں کہ موسٹلی جو کیا بولتے ہیں زمان پارک نام بعد میں، حالانکہ سندر داس کالونی تھا اس کا نام، وہ وہاں زیادہ تر جو پرانے لوگ رہنے والے ہیں نا وہ تقریباً سبھی کے سب مرزائی تھے. ایسن ہے، کیا نام ہے وہ، پیپلز پارٹی کا بھی ایک تھا مدر چوت، وہ بھی ہے، اور چند ایک آئی ڈونٹ نو اباؤٹ ہر، لیکن مجھے بہرحال کیا ایک فلم ایکٹر ہے، کیا نام ہے اس کا، فریال گوہر وغیرہ، ان کو بھی سنا یہ ہے کہ الاٹ ہوئی تھی. اگر الاٹ ہوئی تھی اس وقت تو سمجھ لیں یہ بھی وہی ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو میں چیزیں رکھ رہا ہوں ان کو آپ بنیاد بنا کر تو پاکستان کے اندر اویئرنیس لوگوں کو دیں. صرف اور صرف یہ کہ بھئی مرزائی ٹوائلٹ میں مر گیا، ٹھیک ہے وہ ایک قصہ ہے، مینشن کریں اس کو، لیکن
وہاں تک محدود نہ رہیں. یہ بھی بتائیں کہ کس طریقے سے انہوں نے یہاں پاکستان کے اندر ایکسپلویٹیشن کی, کس طریقے سے انہوں نے جناب پاکستان کے تمام وسائل کے مالک بن گئے اور ساری دنیا میں پنگ پڑوسا یہ کہ جی پاکستان میں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, پاکستان میں ہمارے ساتھ. اور یہ گانڈو قسم کے لڑکے آ کے ماں چود حرام زادے آ کے یہی دن رات بیان کرتے رہتے ہیں جی ہم نے تو جی ملک کو جو ہے ایک وہ بنا دیا, یہ کر دیا, فنڈامنٹلزم اور مرزئیوں کے ساتھ ظلم اور یہ اور وہ. اگین ضیاء الحق کے دور میں مرزئی پلاننگ یہ تھی کہ اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لمبی لمبی داڑھی رکھ کے جہاد اور بمب اور اس کو پروموٹ کیا انہوں نے. آج ساری دنیا میں اسلام جو ہے وہ باعث کیا کہتے ہیں, کوشش ہے ان کی, اسلام تو کبھی بھی باعث بدنامی نہیں ہو سکتا, اللہ کا دین ہے. لیکن دنیاوی طور پہ میں بات کر رہا ہوں, انہوں نے جنرل ضیاء الحق یا قادیانی نیٹ ورک نے, وہ بھی مادر چوت قادیانی تھا, یہ ایک ڈیلیبریٹ ایکٹ تھا کہ جناب علی ہم ایسی چیزیں جو ہیں کر کے لوگوں کو بتا دیں کہ لوگ آل اوور دا ورلڈ ان کو ایک ریزن ملے اسلام کے بارے میں بیشنگ کرنے کا. اور اس کے پیچھے جماعت قادیانی ہے, جس کے پیچھے ضیاء الحق ہے, اس کے پیچھے پاکستان کے فوجی جرنیل ہیں, ISI ہے, اور بہت سارے ماچود ہیں. اوکے, تو یار خدا کے لیے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. وہ جی پہلے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اسلام نے وہ نکل آئے ہیں جی گلے کاٹ دو, یہ کر دو, وہ کر دو. ہمارے ابا و اجداد بھی مسلمان رہے ہیں, بڑا ٹالرنس اور یہ اور وہ جو کہ, لیکن یہاں پر تو انہوں نے قصداً اس طبقے کو پروموٹ کیا ہے. ان کو جناب انہوں نے وہ دیے, کیا بولتے ہیں, پراپرٹیز دیں, وہ پیسے دیے, گارڈ دیے, اسلحہ دیا, چلو جی یہ جہادی ہیں اور یہ اور وہ, اور دنیا میں مشہور کر دیا کہ جنرل ضیاء الحق جو بائی برتھ ٹل ڈیتھ جو بڑا لائل قادیانی تھا, اوکے, کہتے ہیں جی اس نے فنڈامنٹلزم کو جو ہے پروموٹ کیا. پاکستان میں فنڈامنٹلزم کو اس لیے پروموٹ کیا کہ دنیا کے اندر قادیانیوں کا جو پروپوگنڈا ہے کہ ملا اور یہ اور وہ اور فنڈامنٹلزم اور وہ جنگ اور یہ کیا جہاد وغیرہ, تو یہ ان کی اپنی کریشن ہے, ہمارا مسلمانوں سے ان کا کیا تعلق. تو بہت ساری باتیں ہیں جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. یہ مختلف وقتوں میں ڈرامے کرتے رہتے ہیں, جیسے میں بتاتا ہوں کبھی کسی نے لڑکی نے وہ کیا جوبہ پہن لیا جس کے اوپر عربی لکھا ہوا, اس کو جلانے کی کوشش کر دی, کبھی کرسچن کو, اور یہ سارے اور سارے. دیکھیے میں آپ کو بتائے نا کیا بنا اس کا جو سیالکوٹ میں سری لنکن مارا گیا تھا, بتائے نا کہ وہ فیکٹری مرزئی کی تھی کہ نہیں. وہ ماچو جس کے بارے میں عمران خان قادیانی نے جس کو میڈل دیا تھا کہ جی یہ اس نے ہی ٹرائیڈ ہز بیسٹ ٹو سیو دا لائف آف دیٹ سری لنکن فیلو, وہ کون ہے؟ لے کے آؤ ماچوت کو سامنے, اس کو کہو گے ذرا بتا تو صحیح تو مرزا غلام قادیانی کو کیا سمجھتا ہے, کذاب کہتا کہ نہیں. اگر وہ کذاب اس کو کہتا ہے, اگر لعنت بھیجتا ہے تو میں غلط ہوں. اوکے, پھر میں سوری کروں گا کہ بھئی میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے یہ میرا دعویٰ غلط تھا. لاؤ تو صحیح اس کو ماچو دو. اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس کا میں کیا بار بار دو. تو اگین آپ دیکھیے یہ چیزیں, اور اس کے بعد جو ہے صحیح خطوط کے اوپر میں قوم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو بھی آتے ہیں لوگ, آپ خدا کے لیے پارٹیسپیٹ کریں یار. آپ بتائیں لبرلز وغیرہ کے, اگین ان سے پوچھیں کہ جو آپ نے بیانیے دیے ہیں اس کو تو رد کیا جا رہا ہے اور دلائل کے ساتھ, ثبوتوں کے ساتھ. تو آپ کیوں لوگوں کو گمراہ کریں؟ آپ کیوں تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ کیوں جو ہے غلط پروپوگنڈا کر رہے ہیں؟ یار آپ خاموش بیٹھے ہوئے, شرم کرو یار. اٹھو, خدا کے لیے اٹھو. جو باتیں میں کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بمب جلا دو, کوئی یہ کر دو, وہ کر دو. بھئی ایک پرامن ایک طریقہ ہے, کم از کم لوگوں کو اندر فیکٹس معلوم ہوں گے. اٹھو, یادگار بناؤ شہداء کی. یا تو کہو کہ وہ شہید نہیں تھے. یہ ہمارا اخلاقی فتح ہوئے گی مرزئیوں کے اوپر, اویئرنیس پیدا ہوگی. چودو تم تو کچھ بھی نہیں کرتے, حرام زادو. اٹھو.